معجزات رسول۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اپنے دونوں بازو سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشے میں تر کر کے حل کر لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ تک اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اسلامی لشکر فجر ہونے سے پہلے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گیا۔ فجر کی نماز خیبر کے قریب ادا کی اور سورج طلوع ہوتے ہی خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی اس سعادت کے امیدوار تھے کہ پرچم انہیں عطا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی اس طرح صحتیاب ہو گئے کہ جیسے انہیں تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رونما ہونے والے شق و قمر معجزے سے متعلق ہے۔ بیان کے مطابق مالابار کے ایک بادشاہ، جسے یہاں چکراوتی فارس کہا گیا ہے، نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا اور اس کی تحقیق کے لیے عرب بھیجا، جس کے بعد وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ داستان شق و قمر کے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ جب ایک ہندی بادشاہ نے اس معجزے کو دیکھا اور اس کی تحقیق کے لیے عرب کا سفر کیا۔ واقعہ شق و قمر کی تفصیل۔ شق القمر کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے ایک معجزے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جب ان کی انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بادشاہ کا رد عمل۔ مالابار کے بادشاہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سمجھ کہ یہ کوئی اہم واقعہ ہے، اس کی وجہ جاننے کے لیے اپنے کارندے مکہ بھیجے۔ تحقیق۔ بادشاہ کے کارندوں نے تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ معجزہ مکہ میں کسی نبی کے ہاتھوں ہوا ہے جس کی آمد کی پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی۔ بادشاہ کا سفر۔ بادشاہ نے نبی سے ملاقات کے لیے خود عرب کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر روانہ ہو گیا۔ واقعے کا پس منظر۔ شق القمر کا وقت اس واقعے کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت
کے ابتدائی دور میں ہندو عرب تعلقات۔ یہ واقعہ ہند اور عرب کے درمیان تاریخی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ بادشاہ کا ایمان۔ یہ داستان اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ غیر مسلموں نے بھی اس معجزے کو دیکھا اور اس پر یقین کر لیا۔